بہت سارے ایشوز ہیں جس کو گورنمنٹ جسے ٹیکل کر رہی ہے. ادھر کے پی آپ چلے جائیں تو مائنز اینڈ منرل بل ہے, آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے مسائل ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں پکڑتے ہیں, رہا کر دیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, ملنے ہی نہیں دیتے. ہمارے جو انسانی حقوق ہیں انہیں بلڈوز کیا جاتا ہے. اور ادھر سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو سندھ کہتا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پنجاب کھا گیا, اور ابھی جو نہریں نکالنے لگے ہیں اس میں بہت بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نہروں پہ کام شروع کریں گے ہم وفاق گرا دیں گے. اس حد تک مسائل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سندھ سے چلے شروع کر لیتے ہیں. تو کیا ٹیک ہے آپ کا سندھ کے پانی کے معاملے پر, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکیں گے, نیگوشیٹ ہو سکے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بات کافی خراب ہو لیکن چکی ہے؟ ایک جملے میں کہ تحریک انتشار اب ایک سرکس بن چکا ہے جس کے اوپر بہترین تجزیہ شعبدہ بازی کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, تو لہٰذا وہی کریں گے. تو سندھ کا معاملہ ہے وہ سنجیدہ ہے, اور اس میں جو دو بنیادی باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون اور آئین میں وفاق کا کوئی پانی نہیں, پانی صوبوں کا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے پانی کا, وہ وفاق اور سندھ کا نہیں ہے. اور وفاق میں چونکہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ پنجاب میں اور وفاق میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے تو اس کی کچھ ٹارگٹنگ وفاق کو کی جا سکتی ہے, لیکن پانی جو ہے وہ صوبہ پنجاب کا اور اس کے کاشتکاروں کا ہے, جس کے اوپر سندھ کا اعتراض ہے کہ یہ پروجیکٹ کیوں بنایا جا رہا ہے. تو ایک تو صاف اور سیدھی بات ہے کہ اگر تو صوبہ پنجاب اپنے پانی کے حصے میں سے جو پہلے ہی کم ہو چکا ہے اس میں سے جو ہے اگر ڈائیورٹ کر رہا ہے پانی, تو صوبہ پنجاب کو بھی ایک صوبہ ہونے کے ناطے وہی حقوق اور خود مختاری حاصل ہے جو کہ سندھ کو, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ وفاق اور جو ہے صوبہ پنجاب میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے تو اس سے جو ہے صوبہ پنجاب کے جو صوبائی خود مختاری کے حقوق ہیں وہ کسی طرح کم ہو جاتے ہیں. تو لہذا وہ ہم جو ایشو ہے کہ اگر اپنے حصے میں سے پانی ڈائیورٹ ہو رہا ہے اس کا پنجاب کو حق حاصل ہے, اسی لیے اس کا میں نے یہ تجویز دی بھی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی جو پانی کی ٹیمیں ہیں وہ بیٹھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں کہ پانی کی کمی بھی ہے, ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے, جو حقوق ہیں وہ آلریڈی سیٹ ہیں آئین اور قانون میں, اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ, اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پنجاب اپنے حصے میں سے دے رہا ہے تو پھر اس کو فوری طور پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پلا کر اس کا جو ہے وہ قضیہ حل کر دینا چاہیے. پیپلز پارٹی سے ہمارے اور بھی ایشوز ہیں, اور یہ مجھے بالکل بڑی مثبت توقع ہے کہ بجٹ میں اب جو 5 سے 6 ہفتے رہ گئے ہیں ان میں ان سارے ایشوز کو بشمول پانی کو گفتگو کے ذریعے بڑی خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے. اچھا, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ تو دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں ان کے جو لہجے ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے, کہ یہ ہمیں کہتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ آپ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, چونکہ نون لیگ کو پتہ ہے, خاص طور پر گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ انڈر امبریلا ہے اور بہت سارے پاورفل لوگ اس میں ان کا اثر و رسوخ ہے بڑا, تو اس طرح کی باتیں, تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر دیکھ لیں گے ہم آپ کو, اس طرح کی باتیں. یہ فضا کیوں بنی ہے سر؟ اس طرح کی فضا تو کولیشن پارٹنر ہے آپ. جی, اس میں تو ضرورت ہے کہ فہد صاحب آپ جیسے بالغ نظر لوگ شاید وہ ہماری تعلیم بالغہ کریں تاکہ مسلم لیگ نون کے لہجے درست ہوں. میرے جیسے دیکھیے, لہجوں پر اس طرح کے حساس معاملات کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ اصل جو فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ میں نے کہا ٹیکنیکل ایشوز ہیں, اور دوسرا یہ ضرور شہباز شریف صاحب کی کابینہ سے ہم سب کی توقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری اہم ہواری ہے. ابھی 26ویں آئینی ترمیم پر ان کی جو سپورٹ تھی وہ حکومت کے لیے بہت کروشل تھی, تو لہذا ان کے ساتھ مثبت اور مستقل مشاورت کو جاری رکھا جائے بجائے ایسے بیانات اچھا, دینے. دوسرا سر یہ کیا اعتراض ہے, علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی سے نہیں مل پا رہی, ملاقات کرنے جاتی ہیں, وہاں گورنمنٹ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتی ہے اس سے آپ دیکھیے کتنا ڈرامہ بنتا ہے اور کس قدر حالات خراب ہو جاتے ہیں. ویرانے میں جا کے خواتین کو چھوڑ دیا جاتا ہے سر. مطلب جی, میں اس کا بھی بہتر جواب جو ہے وہ حکومت پنجاب ہی دے سکتی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم صادر فرمایا ہے ملاقات کے بارے میں, کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور 21ویں صدی میں جہاں ٹک ٹاک ہے اور انسٹاگرام ہے,
سر فہد صاحب اس طرح کے ڈرامے تو ختم نہیں ہوں گے، یہ بات آپ ہم سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ چاہے سب کو اجازت دے بھی دیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کا ویژول ویڈیو 35 سیکنڈ کی ویڈیو بنانے کا ڈرامہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس میں جو ہے وہ اب اس 21ویں صدی کی سیاست کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ پہلے کہا تھا اس کو ملاقات کرنے دیں، نہیں دیں، پھر کورٹ نے جب ایک کورٹ نے باقاعدہ طور پر حکم جاری کر دیا ہے تو اصل سوال یہی ہے کیا کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یہ کہ جی کس کو اجازت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے، کہا جی جس کی اندر سے اجازت آئے گی وہ جائے گا۔ یہ ایک پوری کہانی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، دستگیر اب جاری صاحب، رہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، بلکہ اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں، ایریا بڑھاتے جائیں تو سینئر ترین پولیٹیشنز میں شمار ہوتا ہے۔ اتنا تجربہ کسی کا نہیں ہے اس خطے میں۔ جب ان کی گورنمنٹ بنی تو یہی توقعات تھیں کہ ان سارے معاملات کو نہ صرف وہ دیکھیں گے بلکہ وہ آہن کی دیوار بن جائیں گے، لوہے کی دیوار ان کے سامنے بنیں گے، اور ان سارے معاملات کو بہتر کریں گے۔ انسانی حقوق کی پامالی جو ہے اسے ٹیکل کیا جائے گا۔ ان کی اپنی بیٹی جیل میں رہی، مریم بی بی جو ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس وقت، نواز شریف صاحب جیل میں رہے، شہباز شریف صاحب جیل میں رہے، حمزہ صاحب جیل میں رہے، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، ایک لمبی فہرست تھی، آہا چیمہ سمیت سارے لوگ سر، ان کے سارے رفیق جیل میں تھے۔ تو کہا یہی جا رہا تھا کہ جب کنٹرول میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ابھی خواتین کو جا کے ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پنجاب میں خود میاں صاحب کی صاحبزادی جو ہیں وہ سر گورنمنٹ میں ہیں، میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے سر۔ جی تو یہ حکومت پنجاب نے ان سارے ایشوز کے بارے میں ان کے ترجمان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے کہ یہ کیا ایشوز ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اس سارے معاملے کے اس پر شکایت کنندہ ہیں، جب ان کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے تو اس سے بدترین جو ہے، میں خود میں اپنی بات آپ کو یاد کرا جی دیتا ہوں، کس طرح ہم جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کے باہر اس سے 400 گز دور ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میاں نواز شریف کی ملاقاتیں شروع ہوئیں اور اس میں جب تعداد بڑھی تو خود اس وقت کے بانی چیئرمین وزیر اعظم نے بند کر دی تھی ملاقاتیں 2021 کی موسم گرما میں، وہ پھر بند رہی ملاقاتیں، کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی سوائے ٹھیک۔ فیملی کو، یا ہم لوگ جو کیمپ جیل جا کر درخواست کیا کرتے تھے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی، تو ہم سب کو سمیرلی ریجیکٹ کیا جاتا تھا کہ نہیں صرف ان کے خاندان ہفتے میں ایک دفعہ مل سکتا اور کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ جو طریقہ کار ہے اگرچہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہم کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے بطور سیاسی جماعتیں کہ ہم اس دلدل میں سے نکلیں جہاں کبھی ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے جو شکایت کنندہ ہے ان کی شکایت کرنے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر۔ دوسرا سر، عبد المالک بلوچ صاحب سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ابھی اوپننگ میں بھی ہم یہ سارا ڈسکس کر رہے تھے کہ خبریں یہی چلی تھیں جب مالک بلوچ صاحب چل کر لاہور آئے تھے، اور نواز شریف صاحب کی حقیقی ٹیم ادھر نظر آئی، سعد رفیق صاحب بھی ادھر تھے، تو وہ ساری ٹیم بتا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس میں بڑا رول پلے کریں گے۔ مالک بلوچ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی ہوپ ہے ہماری، سینئر ترین سیاستدان ہے اور یہ بلوچستان میں رول پلے کریں گے۔ اس بات کو بھی سر تقریباً 2 ہفتے بیت گئے، میاں صاحب دوبارہ اس معاملے میں کہیں کوئی ان کی طرف سے ایسے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آئے، یا کوئٹہ جانے کی یاترا کوئی اس طرح کے اقدامات، یا کوئی آل پارٹیز بلا لیتے جس کو چیئر میاں صاحب خود کر لیتے اور سب کو لے کے ساتھ چلنے کی بات ہوتی، اور اس میں اپوزیشن کا چنک بھی ایک بہت بڑا، جو اپوزیشن جیل میں بھی ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو اس سارے معاملے میں کیا گائیڈ سر آپ کر سکتے ہیں؟ جی بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں جو وسائل کی کمی کا رونا تھا وہ آج سے 15 سال پہلے حل کر دیا گیا تھا، جب 2009 کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان جس کی آبادی 6% ہے اس کو 9.1% محصول، یعنی 150 گنا ان کے حق سے زیادہ باقی صوبوں نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے۔ جی اب وہ پچھلے 15 سال سے انہیں 9.1% کے لحاظ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو تقریباً کوئی 1800 سے 2000 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کرائسس ہے ٹھیک کہ ہے۔ وہ اگر پیسے وفاق سے کوئٹہ گئے ہیں تو کوئٹہ سے نیچے کیوں نہیں گئے، کوئٹہ کے ضلعوں۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جو کرائسس ہے بلوچستان میں
ایک تو ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہے کہ ایک ٹیررزم کا کرائسس ہے، دوسری طرف یہ جو پوری کہانی ہے ٹھیک، حقوق کی اور محرومی کی، یہ کرائسس بلوچستان کی سیلف گورننس کا کرائسس ہے، اور اس کا آغاز، اس کے حل کا آغاز نہ ہی جاتی امرا سے ہوگا، نہ اسلام آباد سے ہوگا، یہ کوئٹہ سے ہوگا۔ وہاں کے اگر جو ٹھیک، اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ مالک صاحب ہیں، چاہے وہ مینگل صاحب ہیں، چاہے وہ دوسرے لیڈران ہیں، انہوں نے مل کر پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ محمد نواز شریف کو وہ امپاور کر رہے ہیں اس حل کے لیے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس معاملے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ میاں نواز شریف یہاں اسلام آباد میں یا لاہور بیٹھ کر کہیں گے جی میں تو ایک جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہا ہوں۔ تو گورننس جو ہے اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اگر ان کی طرف سے کال آئے گی میاں نواز شریف کے لیے تو اس کا ضرور جواب دیں۔ ٹھیک، آخری سوال سر، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وفاق نے انہیں دھمکی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈرافٹ بھی وفاق سے ہی آیا تھا مائنز اینڈ منرل بل والا، تو وہ بھی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی درد سر بنا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ پاس کروانا ہے اسمبلی سے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کریں، وہ اگر مانتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو صوبائی حقوق ہیں یہ ہم سب پر فائق ہے اور مقدم ہے، صرف علی امین صاحب جو ہیں میں ان سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اپنے صوبے کی جو 12 سال سے وہ ترقی نہیں کر سکی ان کی جماعت، اور بہت بدترین حالات ہیں صحت کے، تعلیم کے، امن و امان کے، انفراسٹرکچر کے، عذرائے کرم اگر وفاق کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے صوبے کی حالت کو بہتر کرنے کا، اور صوبے کے جو منرلز اور مائنز ہیں ان کو ایک شفاف طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کا، تو وہ اس کو سپورٹ کریں، ٹھیک، اور جو کام مثلا انہوں نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے نہیں لڑنا چاہتے، وہ ایک بزدلانہ مصالحت چاہتے ہیں، تو پھر تو وفاق کا اپنا جو رول ہے اس نے پلے کرنا ہے، وہ بھی جو پاکستانی بہنیں ہماری اور بھائی رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، لیکن جہاں ان کی ذمہ داری صرف وفاق کو بلیم دینے سے، دوسری جماعتوں کو متون کرنے سے، جو پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی، وہ بالکل بھی فلفل نہیں ہوتی، وہ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، انہیں بہرحال ڈیلیور کرنا ہے، اور انہیں ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اس بل کو پاس کر کے اپنے صوبے کی جو معاشی بہتری ہے اس میں اپنا رول ادا کریں۔